من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ اللہ میں جس کا مولا اس کا علی مولا. بولو من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا. اب آگے سرکار نے ایک دعا کی، اللہم والی من والہ وعادی من عادا. اے اللہ جو میرے علی سے پیار کرے اس سے تو پیار کر، اور جو علی سے دشمنی رکھے اس کو اپنی بارگاہ سے دور کر دے. یہ دو جملے سمجھنے کے ہیں. اسی کو لے کے نافذی نیم رافضی ہمارے سنیوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. عید غدیر مناتے ہیں. ہم نے کہا آج تک عید پلید منا کے زنا کے ذریعے جو بچہ پیدا ہوتا تھا رافضیوں میں اور آج بھی وہ ان کا امام بنتا ہے. یہ پلید سے عید غدیر کی طرف کب سے آ گئے؟ یہ بھی سمجھنا ہوگا نا. اب ہم سے لوگ دلیل مانگتے ہیں ایسا ہے کہ نہیں ویسا ہے کہ نہیں، تو ان سے کہنا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بعد حضرت مولا کائنات سے پہلے حضرت ابو بکر کی خلافت آئی تو کیا عید غدیر منائی گئی؟ حضرت عثمان نے منائی، حضرت علی نے منائی، خود حضرت علی نے منائی، حسن مصطفیٰ نے منائی، امام حسین نے منائی. کبھی نہیں. کم منائی گئی 351 ہجری. بولو بولو بولو، یاد کر لو. 300 ہجری کے اندر بغداد میں رہنے والا معز الدولہ نامی شخص تھا. کیا نام تھا؟ معز الدولہ نامی شخص تھا. اس نے پہلی بار 351 ہجری میں بغداد کے اندر عید غدیر منائی. اور کب منائی جاتی ہے؟ 18 ذوالحجہ کو. 18 ذوالحجہ کو منائی جاتی ہے. اور منائی کیوں جاتی ہے یہ بھی سن لیجئے. رافضی 18 ذوالحجہ کو عید غدیر کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ اعلان کیا تھا حضرت علی کا ہاتھ پکڑا تھا. ان کے نزدیک یہی تاریخ تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یہ کہتے معلوم ہے اس کا مطلب کیا تھا؟ سرکار دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں، زندگی کا آخری حج ہے. سرکار نے اخیر وقت میں حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے سب کو یہ بتا دیا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی خلیفہ بنے گا تو علی. تعجب اس بات پر ہے کہ ان کی مت ماری گئی اس حدیث کو لے کر کے. انہوں نے حضرت علی کو سرکار کے بعد سب سے افضل سمجھا. تو عید غدیر کیوں منائی جاتی ہے رافضیوں کے یہاں؟ 351 ہجری میں معز الدولہ نے سب سے پہلے بغداد میں عید غدیر منا کر یہ اعلان کیا تھا ہمارے نزدیک سب سے پہلے خلیفہ بلا فصل جن کو کہا جاتا ہے ان کی زبان میں کہا وہ علی ہے علی ہے علی ہے علی ہے. یہ انہوں نے نظریہ بیان کیا. اب میں ہندوستان کے ان نیم رافضیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں اور دوسری بات میں یہ بھی بتا دوں 18 ذوالحجہ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی ہوئی ہے. یہ بدبخت قوم اسی لیے عید غدیر مناتی ہے. ایک تو حضرت علی کی خلافت کے اعلان کے طور پر اور دوسرا حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی تھی. یہ جلن کے خوش ہوتی ہے، اس بات پر خوش ہوتی ہے کہ اسی طرح حضرت عثمان کو شہید کیا گیا، پلوائیوں نے شہید کیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر اپنے آپ کو سنی کہتے ہو آج تمہارے نظام آباد میں یہ مردود لوگ یہ جھوٹے پیر اور جھوٹے سید عید غدیر منا کر تمہارے ایمان عقیدے کو خراب کرنا چاہتے ہیں. ان سے کہہ دینا ہمارے عید غدیر کا تصور نہیں. اور اتنا یاد رکھنا ہم حضرت علی کو مولا مانتے ہیں مگر سب سے پہلے خلیفہ ابو بکر کو مانا کرتے ہیں. ایک بات اور بتا دوں اب عید غدیر کا بائیکاٹ کیوں کیا جائے؟ سرکار نے کسی کی مشابہت کو پسند. سرکار نے فرمایا یہودیوں کو دیکھا امامہ باندھتے تھے بغیر ٹوپی کے. نبی نے فرمایا ٹوپی کے ساتھ باندھو تاکہ یہودیوں جیسے نہ ہو جائے. سرکار جب مدینہ شریف پہنچے تو میرے نبی نے فوجد الیہود یصومون یوم عاشورہ. سرکار نے دیکھا کہ یہودی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے. میرے نبی نے فرمایا کیوں رکھتے ہو؟ کہا اس دن اللہ نے ہمیں فرعون سے نجات دلائی تھی. سرکار نے فرمایا انا اولا بموسیٰ، ہم تم سے زیادہ نحن اولا بموسیٰ، ہم تم سے زیادہ موسیٰ کے حقدار ہیں. ہم بھی روزہ رکھیں گے مگر ایک دن کا نہیں، 9 کا بھی رکھیں گے، 10 کا بھی رکھیں گے تاکہ یہودیوں سے مشابہت.
ईद गदीर का बाइकाट करो चमके, इस लिए कि इसमें दो राज है। एक तो हजरत अली की खिलाफत को अव्वल साबित करना है, हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर को। अरे आप मानते हैं पहला खलीफा अबू बकर सिद्दीक अकबर है और ये कह रहे हजरत अली है। जब आपके नजदीक अबू बकर पहले खलीफा है तो मतलब ये हुआ अल-आयाज़ु बिल्लाह कि अबू बकर जबरदस्ती खलीफा बन गए हैं, अबू बकर ने खिलाफत को छीन लिया है। और आप जानते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर की खिलाफत का मुनकिर कौन है? उठाइए फिक्की किताबें, आला हजरत ने रद्दुल नफ्सा में एक हुक्म शरा बयान किया, फरमाया मिनर रवाफिजी मन अनकरा और मिनर रवाफिजी मन फद्दला अलीयन अला सलासा फहुवा मुब्तदि व इन अनकरा खिलाफत सिद्दीकी औ उमर फहुवा काफिर। फरमाया सुनो, अगर कोई राफजियों में ऐसा है जो हजरत अली को अबू बकर उमर और उस्मान पर फजीलत देता है तो वह बिदअती और गुमराह है, और अगर कोई अबू बकर और उमर की खिलाफत का इनकार करता है तो वह काफिर है। बोलो कौन है? तुम्हारे अकीदे पर ये लोग हमला कर रहे हैं ईद गदीर के नाम पर। अब तो समझे बात को। ईद गदीर किसने मनाई? राफजियों ने। 351 हिजरी में बगदाद के अंदर मुइज़ुद्दौला। अच्छा जवाब दे दूं मैं इस हदीस का, फिर मुराद क्या है? मौला के माने 10 आते, 10 माने आते, और 10 मानों में एक माना आता है आजाद करने वाला, एक माना आजाद किया हुआ, एक माना दोस्त आता है, एक माना मददगार आता है, एक माना मुआविन आता है, और एक माना जो आता है सरदार आता है। यहाँ कौन सा माना मुराद लिया जाए? यहाँ माना मुराद लिया जाए मददगार। सरकार ये फरमा रहे हैं जिसका मोहम्मद अरबी मददगार उसका अली मददगार। मगर पहला खलीफा कौन है? अबू बकर सिद्दीक अकबर है। अब मैं आपको जवाब दे रहा हूं हदीस की रोशनी में। अगर कोई ये कहे कि हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर से भी अफजल अली है, अल-आयाज़ु बिल्लाह, अगर इस तरह का नजरिया रखे और कहे कि वो अफजल है, और दलील ये है सरकार ने फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फअलियुन मौला, तो उससे कहना जरा ये बता अगर अली कुछ बोले तो अली की बात मानेगा कि नहीं मानेगा? तो वो कहेगा हाँ। तो कहना उठा हजरत मोहम्मद इब्ने हनफिया की हदीस जिसको इमाम बुखारी ने रिवायत किया। मोहम्मद इब्ने हनफिया कौन है? हजरत अली के बेटे हैं, हुसैन पाक के भाई है। ये अलग बात है कि दोनों की माएँ अलग थी मगर बाप मौलाए कायनात थे। ये मोहम्मद इब्ने हनफिया रदी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन आए हजरत अली की बारगाह में, कहते हैं कुल्तु ले अबी, मैंने अपने बाप मौलाए कायनात से पूछा अय्युन्नासि खैरुन बादन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार सैयदना अमीरुल मोमिनीन अलीउल मुर्तजा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, मेरे वालिद बुजुर्गवार, मुझे बताइए सरकार के बाद लोगों में सबसे बेहतर कौन है? तो अगर मन कुन्तु मौलाहु फअलियुन मौला का हजरत अली से ज्यादा माना कौन समझ सकता है? अरे वो तो बाबुल मदीना, वो तो बाबू मदीनतुल इल्म है। मगर हजरत अली का जुमला सुनिएगा, आपने फरमाया अबू बकर सरकार के बाद सबसे बेहतर अगर कोई है, ऊंचा बोलो हजरत मोहम्मद इब्ने हनफिया। आपके इस फरमान पर हमारी जाने कुर्बान। आपने बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। कहते सुम्मा कुल्तु मन, सुम्मा मन। कहते फिर मैंने अपने बाप से पूछा अब्बू जान इसके बाद बताइए कौन? तो मौलाए कायनात ने कहा उमर। ये दलील आपको मिल गई तो एक दलील आपको मैं और सुनाई देता हूं। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बनने वाले थे, अभी बने नहीं थे, सरकार का विशाल हो गया, दार कुतनी की रिवायत है। तो मौलाए कायनात कहते हैं दखलना अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फकुल्ना या रसूलल्लाह इस्तखलिफ अलैना। हम सरकार की बारगाह में गए, जाने के बाद मैं जवाब दे रहा हूं सुनिएगा। उन्होंने मन कुन्तु मौलाहु फअलियुन मौला को दलील बनाया है। तो उसका जवाब ये पहला क्या है? पहला जवाब तो यही कि हजरत अली खुद अबू बकर को अपना बड़ा मानते थे, उमर को अपना बड़ा मानते थे और खलीफा मानते थे, उनके हाथ पर बैत भी की थी। दूसरी बात ये सरकार सैयदना मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत दार कुतनी ने ली और आला हजरत ने गायतुत तहकीक फी इमामतिल अली व सिद्दीक में इसको जिक्र किया। फरमाते हैं हजरत मौलाए कायनात सरकार अलैहिस्सलाम जब मरसे विशाल में थे, सरकार की जिंदगी के आखिरी अय्याम चल रहे थे, फरमाते दखल्ला अला रसूलिल्लाह, हम सरकार की बारगाह में आए, आकर के हमने अर्ज की आका अब आपके जाहिरी हालात से लगता है आप दुनिया से तशरीफ ले जाएंगे। सरकार इस्तखलिफ अलैना, हमारा कोई खलीफा बता दीजिए कौन है खलीफा? अब इससे ज्यादा क्लियर सवाल कोई हो सकता है? हजरत अली खुद कह रहे हमने पूछा
عرض کی سرکار استخلف علینا، ہمارا خلیفہ مقرر کر دے. تو سرکار نے کیا جواب دیا؟ توجہ فرمائیے گا ادھر. حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی سرکار استخلف علینا، خلیفہ بنا دے. سرکار نے فرمایا لا میں کوئی خلیفہ نہیں بناؤں. تو پھر تب میرے نبی نے ارشاد فرمایا اعلم اللہ فیکم خیرا یولی علیکم. سرکار فرماتے اگر اللہ تم میں بھلائی جانے گا تو تم میں سب سے بہتر کو تمہارا خلیفہ بنا دے گا. اب یہاں سرکار کے جملے مکمل ہوئے. حضرت علی سے سرکار نے کہا اگر اللہ تم میں بھلائی جانے گا یا اللہ تم میں بہتر کو جانے گا تو اس کو بھلائی جانے گا تو تم میں جو سب سے بہتر ہے اس کو تمہارا خلیفہ بنا دے گا، اس کو تمہارا خلیفہ مقرر کر دے گا. ہم نے کہا حضرت علی آپ کا اسٹیٹمنٹ کیا ہے، آپ کا نظریہ کیا ہے؟ روایت کے اندر دارقطنی کہتے ہیں قال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فعلم اللہ فینا خیرا فولا علینا ابا بکر. تو کہتے ہیں سنو، اللہ نے ہم میں بھلائی جانی بھی اور جاننے کے بعد اللہ رب العزت نے ہمارا خلیفہ ابو بکر کو مقرر کر دیا ہے. ہم نے کہا علی خلیفہ مانا، کہا مانتے کیسے نہیں؟ سرکار تو عالم نے جس کو ظاہری زندگی میں مصلی پہ کھڑا ہو کے ہماری نمازوں کا امام بنا دیا ہو، ہم نے دنیاوی امام بھی اسی کو مقرر کر لیا ہے. پہلی بات کیا؟ من کنت مولا فعلی المولا. جواب ملا اس کا. ایک دلیل اور دے دوں. یہ رافضی کا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم ایک دن سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے تھے تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کاغذ قلم لاؤ. بخاری شریف کی حدیث ہے کاغذ قلم لاؤ میں کچھ لکھ دوں. حضرت عمر نے کہا سرکار قرآن کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی تحریر کی ضرورت. سرکار نے مان لیا. تو بدبخت کیا کہتے ہیں؟ بولے وہ سرکار اس میں لکھ کے دینے والے تھے کہ علی میرے بعد خلیفہ ہوں گے مگر عمر نے لکھنے نہیں دیا. میں نے کہا اے بدبختو ذرا اتنا غور کرو، اگرچہ عمر کا نام سنتے ہی شیطان بھاگ جائے مگر میرے مصطفیٰ وہ ہیں جن کے سلال کے سامنے عمر بھی زانوئے ادب طے کیا کرتے تھے. سرکار جب جلال میں آتے تھے نا تو حضرت عمر کی نظریں بھی نیچی ہو جاتی تھی. کہتے تھے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. ایک جواب اور اسی حدیث کا کہ ٹھیک ہے حضرت علی کو حضرت عمر نے کہہ دیا آپ مت لکھیے. سر حضرت علی کو لکھنے والے تھے. سرکار کی بارگاہ میں حضرت عمر نے کہا سرکار مت لکھیے. سرکار نے لکھنا چھوڑ دیا. اب نہیں دیا تو مجھے یہ بتائیے کہ داماد حضرت علی تھے کہ حضرت عمر؟ حضرت علی داماد تھے، سگے چچا زاد بھائی تھے. یہ وہ علی ہے جن کے لیے سرکار کہتے ہیں انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے آخرت میں بھی میرا بھائی. اور داماد زیادہ آتا ہے نا. وہ تو سمدھی لگتے تھے سرکار علیہ السلام کے. کون نہیں سمجھے نہیں، سسر لگتے تھے حضرت عمر فاروق اعظم. اور سسر کا آنا جانا بیٹیوں کے یہاں کم ہوتا ہے نا، مگر وہ داماد تھے کون؟ حضرت علی. تو زیادہ آتے تھے. حضرت عمر فاروق اعظم کے کہنے سے سرکار نے نہیں لکھا تو کسی اور وقت علی آئے ہوتے تو لکھ کے دے دیتے. کیا عمر روکتے؟ ہم نے کہا اگر اس حدیث کو دلیل بناتا ہے تو اس حدیث کا جواب کیا دے گا؟ جو غلام تاج الشریعہ آپ کو سنانے جا رہا ہے کتاب کا نام مسلم شریف ہے. ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی مرضہ الذی مات. حضرت ام المومنین کہتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام مرض وصال میں ہے. سرکار نے مجھ سے ارشاد فرمایا ادعی لی اباکی و اخاکی. اے عائشہ اپنے باپ ابو بکر کو بھی بلاؤ، اپنے بھائی عبد الرحمن کو بھی بلاؤ. حتی اکتبہ کتابا، تاکہ میں انہیں کچھ لکھ کے دے دوں. ہم نے کہا سرکار لکھ کیوں رہا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا فإنی اخاف ان یتمنی متمن، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں میرے بعد کوئی آرزو کرنے والا آرزو کرے. ویقول قائل، اور کوئی کہنے والا یہ کہہ دے انا اولا انا اولا انا اولا، میں سب سے بہتر ہوں میں سب سے بہتر ہوں میں سب سے بہتر ہوں. ہم نے کہا سرکار بہتر ہے کون؟ تو سرکار نے فرمایا وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ. کہا قسم خدا کی اللہ رب العزت نہیں مانے گا، ایمان والے نہیں مانیں گے. اگر مانیں گے تو ابو بکر صدیق اکبر کو مانیں گے. تو پتہ چل گیا اگرچہ سرکار نے نام کی صراحت نہیں کی ہے مگر یہ الفاظ دکھا کر سرکار نے یہ بتا دیا ہے
ہے جس کو مصلی امامت پہ میں کھڑا کروں, جس کے کاندھوں پر میں سوار ہوں, جس کو یار غار بناؤں, جو غار سور کے اندر میرے ساتھ جائے, اور جس کے لیے میں لکھ کر دینا چاہوں, جس کے لیے میں یہ کہوں کہ خدا اور ایمان والے اگر مانیں گے تو ابو بکر کو مانیں گے. میرے امتیوں اشارہ سمجھ جانا, میری منشا بھی یہی ہے کہ میرے بعد خلافت کا بوجھ وہی اٹھائے گا جس نے میری ظاہری زندگی میں نبوت کا بوجھ اٹھا لیا ہے.